نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بفیضان غوث زمان قطب دوران سیدی و مرشدی شیر شاہ غازی اعلی حضرت الحاج خواجہ پیر ہارون الرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ و بنگاہ لطف و شفقت حضور سیدی و مرشدی حضور غوث زمان قطب دوران قطب الارشاد حضرت خواجہ پیر ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب مدہ ذیل العالی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف. برادران طریقت، قرآن حکیم کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ جل شان و ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مددگار ہے، اللہ محب ہے، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا. یعنی اللہ ایمان والوں سے محبت بھی فرماتا ہے. ولی کا معنی محبت کرنے، محب. ولی کا معنی مددگار، مدد کرنے والا. اور ولی کا معنی کارساز، بگڑے کام بنانے والا، کاموں کو سنوارنے والا. کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے، ایمان والوں کے کام بناتا ہے، ان کے کام سنوارتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو اسباب کے اندر مستور رکھا ہے، اسباب میں چھپا کر اسباب کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو وہ چیزیں پہنچاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو بادلوں کو بھیجتا ہے، بادلوں سے بارش نازل فرماتا ہے. اگر زمین سے کسی چیز پر زمین پیدا فرمائے، رزق دیتا ہے، تو زمین کے اندر فرٹیلائزیشن پیدا کرتا ہے، کھاد ہوتی ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، زمین کے ذریعے لگواتا ہے. وہ قادر ہے، وہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. لیکن یہ عالمی اسباب نے اس میں یہ ذرائع بنائے ہیں کہ اپنا کرم، اپنی رحمت کو وہ اسباب کے ذریعے سے اپنی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے محبت بھی فرماتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے بگڑے کام بھی بناتا ہے، اور ان کو اندھیروں سے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، حسد کا ہے، کینہ کا ہے، جتنی برائیاں سب اندھیری اندھیری، اس لیے جمع فرمایا ظلمات ہیں اور نور ایک ہے، حق ایک ہے. فرمایا کہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور نکالنے کا ذریعہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا اس کے بغیر بھی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ذریعے جو عطا فرمایا ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے. کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ آتا ہے. اللہ نے ان تک انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جبریل کو ذریعہ بنایا، ان تک اللہ نے اپنا کلام بھیجا. مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے کو ساری کائنات کے لیے، سارے انبیاء کے لیے، ساری مخلوق کے لیے وہ ذریعہ بنا دیا جہاں سے یہ سارا نور تقسیم ہوتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے وہ غلام، اپنے ان بندوں کو منتخب فرما لیا جنہیں اللہ چن لیتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے جس سے وہ منتخب کر دے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اے موسیٰ تجھے ہم نے اپنی ذات کے لیے چن لیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر محبت ڈالی، اپنے لیے چن لیا تھا. جسے اللہ منتخب فرما لے، جسے اللہ چن لے. تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن ہستیوں کو اس نور کی تقسیم کے لیے چن لیا، وہ مخلوق خدا میں اس نور کو تقسیم کرتے ہیں.
مخلوق خدا میں اس نور کو بانٹتے ہیں ان سے یہ نور تقسیم ہوتا ہے, ان سے یہ نور آگے چل رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے ایک حدیث کوٹ کی تھی, حضور اللہ شان کی تشریح آوری سے پہلے میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا, جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو, کھا لیا کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں, ان کا کھانا ان سے پھل کیا ہے؟ تو حدیث میں فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جنت کا باغ یہ ذکر کی مجالس ہیں اور ان میں بیٹھ کر ذکر کرنا یہ جنت کا پھل کھانا ہے. اور جو لوگ ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ حقیقت کے اندر جنت میں ہوتے ہیں اور حقیقتاً وہاں سے پھل کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم چونکہ سوئے ہوئے ہیں, مدہوشی کا عالم ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جیسے بچہ کبھی کبھی سو جاتا ہے, اس نے کھایا کچھ نہیں ہوتا, تو ماں سوتے ہوئے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے, بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کا دل سیراب ہو جاتا ہے, لیکن بچے کو خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ کھایا ہے. اسی طرح یہ اولیاء اللہ جو ہیں اپنی ذکر کی مجالس منعقد کر کے یہ ہمیں وہ نور, وہ ذکر, وہ اپنے سینوں ہماری روح کو پلاتے رہتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن روح سیراب ہو چکی ہوتی ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو جائے, اس کی مہربانی ہو جائے اور آنکھوں سے یہ حجاب ہٹ جائے, دل کے اوپر سے جو گناہوں کا غبار ہے, جو جھوٹ, غیبت, چغلی, کینہ, حسد, یہ سارے گناہوں کا جو میل بیٹھا ہوا ہے یہ ہٹ جائے, تو اس آدمی کو اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں نور کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نور کا یہ پھل کھا رہا ہوں. اور قرآن و حدیث کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے. آپ دیکھیں حضرت مریم کے پاس موسم پھل آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر نماز کے حال میں کھڑے تھے, آپ نے آگ قدم آگے رکھا, پھر پیچھے, پھر آگے آپ نے رکھا. اور حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے, فرمایا کہ میں نے چاہا تھا کہ میں جنت سے خوشہ انگوروں کا توڑ لوں, اگر میں توڑ لیتا تم سارے کھاتے رہتے, پھر میں نے اس بات کو مؤخر کر دیا, سرکار نے توڑا نہیں ہے, یہ سرکار وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. اسی طرح جب ذکر کی مجلس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں, ہم ان اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, حقیقت میں جنت کے باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور پوری توجہ سے جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور اپنے اس دل کے آئینے کو مرشد کے آئینے کے سامنے رکھتے ہیں, انہیں اس چیز کا احساس بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ دل ایسی چیز ہے جب یہ صاف ہوتا ہے, اپنے مرشد کی آپ سامنے رکھیں گے. جس طرح بڑے خوب کسی نے کہا کہ صد کتاب و صد ورق را درنار کن, روئے دل را جانب دلدار کن. ساری کتابیں, سارے اوراق کو آگ میں ڈال, اس دل کے شیشے کو صاف کر کے مرشد کے سامنے رکھ دے, اپنے آقا کے سامنے رکھ دے, تاکہ اس کے اندر وہ انوار و تجلیات داخل ہو جائیں. اور جب یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے, کیونکہ جب میں آپ کو یہ پوری وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, اگر آپ اپنا خیال پاک کر کے اپنی نیت کو صاف رکھ کے, یہ نہ سمجھیے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, اللہ ان پر عیاں کر دیتا ہے. اگر وہ بات سامنے اس طرح دو چار کی طرح نہ بھی آئے, اللہ ان کے دل میں یہ بات القاء کر دیتا ہے, کس کو کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے. وگرنہ اللہ انشاءاللہ ان پر عیاں کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے, جو چاہے, جہاں چاہے عیاں کر دے. میں اپنی ایک بات سنا کے عرض کرتا ہوں. میں فاضل بھی کر رہا تھا, خانے والے پڑھتا تھا, تو میں گھر جانے لگا, سردیوں کا موسم تھا, برف پڑی ہوئی تھی. جھیکا گلی پہنچ کر وہاں سے پہلے ایک موڑ آتا ہے, کوئی ڈرنے سے گزرنے کے بعد وہاں سے درباشی نظر آتا ہے. جو ہی نظر آیا تو میرا دل کہا کہ میں درباشی جاتا ہوں. اس وقت اتنی ہوش سمجھ بھی نہیں ہوتی, بالکل میں جھیکا گلی اتر گیا. کوئی گاڑی نہیں تھی, رات کا وقت تھا, سارے راستے بند تھے, اس وقت ٹریفک بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. وہاں سے پیدل چلا, کشمیری بازار چلا گیا, پیدل چل گیا. کشمیری بازار سے پھر نیچے جانا تھا, اب برف پڑی ہوئی ہے, راستہ نہیں, تو میں نے کہا سڑک تو ساری رات گھومتا رہوں گا, شارٹ کٹ مارتا ہوں نیچے. اب وہاں ایک مکان تھا, اس کے اندر کتا تھا. میں جو ہی سامنے گیا, کتا سامنے سے بھونکنا شروع ہو گیا. اب میں ہٹے تو میں آگے اوپر جاؤں, میں وہاں رک گیا, کافی دیر کھڑا رہا. مجھے یاد نہیں اب 10 منٹ 15 منٹ یا 5 منٹ کھڑا رہا. اتنے پیچھے سے گاڑی کی لائٹیں لگی, میں بھاگ کے اس کے پاس گیا, شارٹ کٹ. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جانا ہے, میں نے کہا مارشیف. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ساتھ. درباشی پہنچ گیا. اب رات کے 11 بج چکے تھے, سب خادمین سوئے ہوئے تھے. مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کس کو جا کر کہوں کہ مجھے بستر چاہیے یا کچھ کہیے.
ساری رات مسجد میں اس طرح بغیر ہوا چلتا رہا، سردی لگتی تھی. خیر شاٹ کر صبح جب وہ دربار میں کھلا، حضور اللہ شان نے سب سے پہلے باہر میں تھا، تو خادم آیا، اس نے کہا کہ فرید کون ہے؟ حضور اللہ شان بناتے ہیں. تو میں بچہ تھا تو میں نے کہا کسی کوئی بڑا آدمی ہوگا، مجھے تو نہیں حضور نے بلایا ہوگا. پھر دوبارہ اس نے کہا، جب تیسری بار اس نے کہا بچہ فرید کون ہے، تو میں ڈرتے ڈرتے اٹھا. میں نے کہا میرا نام ہی فرید ہے. اس نے کہا جلدی آؤ، پیر صاحب بلا رہے. جب میں اندر داخل ہوا تو حضور اللہ شان نے پہلے مجھ سے یہ پوچھا کہ راتی کتے کو ڈرے تو نہیں ہو؟ تو میں کیا بناؤں؟ میں نے کہا جی نہیں بس شان کوئی خود بات بھی نہیں کر سکتا تھا، منہ سے بات نکلتی نہیں تھی سرکار کے سامنے. تو آپ نے فرمایا دیکھو میں ستا نہ ہوں، میں جاگتا ہوں. میں سویا ہوا نہیں ہوتا، میں جاگ رہا ہوتا ہوں. کتا تمہیں کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ حضور کے الفاظ تھے. میں ستا ہوں، میں جاگنا ہوں، کتا تو سوئیں کیا کہہ سکنا ہے؟ تو مرشد کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غلاموں کی اطلاع دے دیتا ہے. حضور غوث زمان قطب دورہ غوث المعظم سرکار مومنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اپنے خیالات اپنی حاجات دل میں رکھ کر آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، ہم اس کے مطابق گفتگو کر دیتے ہیں، اس کا حل انہیں بتا دیتے ہیں. اگر دل کا یہ آنا صاف رکھ کے آپ میرے مرشد کریم کے سامنے حاضر ہوں گے، پوری توجہ انعامات سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محروم نہیں رکھے گا، آپ بھر کے جائیں گے، کبھی خالی نہیں جائیں گے. یہ ایسا آستانہ ہے کہ جو بھی نیت خالص لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، دوری جہانوں کی اللہ اس کو مہربانیاں کرتا ہے. حضور غوث المعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ارشاد فرماتے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ خطابات خطبات فرما رہے تھے. ایک شخص جو بے شمار جگہوں پہ گھوم گھما کے آیا، ہر جگہ گیا، اسے حق کی تلاش تھی، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا تھا، تو کھڑا ہو کر عرض کرنے کا حضور میری ایک عرض ہے. فرمایا بولو. کہنے لگا ولایت کتنے عرصے بعد ملتی ہے؟ بندہ ولی کتنے عرصے کے بعد بنتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولایت 40 سال کے بعد ملتی ہے، اور ولایت 40 مہینے کے بعد بھی مل سکتی ہے، اور ولایت 40 ہفتوں کے بعد بھی مل سکتی ہے، 40 دنوں کے بعد بھی مل سکتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ چاہے تو یوں بھی مل سکتی ہے. جب آپ نے اس طرح کیا تو اس پر وجد طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. اللہ اللہ کی آواز ضربیں لگانے لگا. ساری مجلس ختم ہونے کے بعد آپ نے قریب فرمایا ہمارا بڑا بے صبرا ہوا سی تو آ جب. تو یہ وہ آستانہ ہے کہ اگر آپ خلوص قلب سے پوری نیت صاف رکھ کر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مال و مال کرے گا. آج یہ موقع ہے کہ حضور والا شان بنفس نفیس ہمارے اندر موجود ہیں. حضور یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور ہمارے خواجگان مولا شریف جس طرح بابا جی صاحب حضور والا شان نے خود اپنی ایک سپیچ میں فرمایا تھا کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت کے سمندر کے کنارے پر بٹھایا ہے، جو آتا ہے میں ایک ڈبکی دے کر اس کو پار رکھ دیتا ہوں، سنبھال رکھے گا، کھاتا رہے گا، اگر ضائع کر دے اسی قسمت ہے، معروم نہیں جائے گا، ایک ڈبکی لگا دیں گے. اور وہ سلسلہ قائم اور دائم ہے، اس لیے کہ سرکار کیانوی نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ فیض جو ہے یہ 7 پشتوں تک بلا مشقت ولی پیدا ہوتے رہیں گے. اس لیے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اگر آپ آئیں گے خلوص قلب سے آئیں گے، اپنے سینے کو صاف کر کے آئیں گے تو بھر کر لے جائیں گے، وگرنہ اگر سینہ صاف نہیں ہے تو پھر تھوڑا وقت لگے گا، محروم پھر بھی نہیں رہیں گے. کیونکہ برتن گندا ہو اس میں دودھ ڈال دیا جائے تو وہ گندا دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا ہے. ہمارے دلوں میں غلاظت بری ہوتی ہے، ہمارے خیالات پاک نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ بغض ہے، کسی کے ساتھ کینہ ہے، کسی کے ساتھ نفرت ہے، کسی کے متعلق کیا خیالات ہیں. یہ ہستیاں جو ہوتی ہیں ان سے باورا ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لیکن ان کا سینہ پاک ہوتا ہے، اور یہ پاک دولت پاک سینوں میں ہی منتقل ہو سکتی ہے، دوسرے سینوں میں نہیں آ سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنے خیال اپنا سینہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کی عمر خضری عطا فرمائے.